آج کا سبق کتاب کا 8واں باب ہے۔ باب رسم الالف واون، الف کو واو کی صورتوں میں لکھنے کا بیان۔ عمومی طور پر تو اکثریت آپ نے دیکھی کہ قرآن مجید میں یائی کلمات جو ہیں ان کو الف سے لکھا جاتا ہے، اور جن کی اصل یا ہوتی ہے اور پڑھا جاتا ہے الف، تو الف سے لکھتے ہیں۔ لیکن بیچ میں یا جو ہے اس کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور اگر آخر میں یا ہو تو وہ واضح لکھی جاتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ بعض واوی کلمات ہیں جن کی اصل واو ہے، پڑھا جاتا ہے الف، تو وہ بھی ان میں جو ہے واو نہیں بھی لکھا جاتا، بلکہ یا کا شوشہ لکھ دیا جاتا ہے۔ شاطبیہ میں چند کلمات بیان ہوئے تھے جن میں یہ کہا تھا کہ ان میں صرف کسائی کا امالہ ہے۔ پھر اس کے بعد چند کلمات دوبارہ بیان ہوئے اور اس میں کہا کہ یہ حمزہ کسائی دونوں کا امالہ ہے، اور آگے آخر میں فرمایا وبالواو تجتلا، یہ جو ہے واو سے دیکھے گئے ہیں، یعنی یہ اصل ان کی واو ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان کی اصل کیا ہے؟ واو ہے۔ تو بہرحال یہاں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں پڑھا جاتا ہے الف لیکن واو سے لکھے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو واو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور الف پڑھا جاتا ہے، شعر نمبر 222 میں فرماتے ہیں والواو فی الفات الزکاة ومشکاة مناة النجاة واضح صورا۔ پھر اس پر ہر ایک پر تھوڑی دیر رکھو۔ اور چند الفاظ میں الف کے بجائے صورتوں کے اعتبار سے واو ظاہر ہوا ہے۔ واضح ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے صورتوں کے اعتبار سے واو، جیسے کہ الزکاة ال کے ساتھ، کمشکاتن۔ اب الزکاة میں پڑھا تو الف جاتا ہے کاف کے بعد، لیکن یہ قرآن مجید میں ہر جگہ واو سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مشکات کا کلمہ جو ہے اس میں بھی الف پڑھا جاتا ہے واو کے بعد، یا کاف کے، مشکات کاف کے بعد، لیکن واو لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ نور میں ہے کمشکات۔ الصلاۃ کو عام لائے ہیں، اور الزکاۃ یہ بھی ال کے ساتھ، الزکاۃ اس میں بھی واو لکھا ہوا ہے۔ تو سورت کی قید نہیں ہے، تو اس میں عمومیت ہے، سارے قرآن میں
آپ زکات جب لکھیں گے تو وہ واو کے ساتھ لکھیں گے، کاف کے بعد واو ہوگا مرسوم۔ آگے فرماتے ہیں وَمَسْوَاتْ، مسوات کا کلمہ جو ہے یہ سورہ نجم پہلے رکوع میں، اور النجات یہ بھی سورہ مومن میں ہے 5ویں رکوع میں۔ تو ان میں جیسے واو لکھا ہے تو یہ چند کلمات ان میں واو صورت کے اعتبار سے واضح اور ظاہر ہے۔ وفي الصلاة الحياة وانجا ألف المضاف وانجلا ألف المضاف والحذف في خلف العراق، فرماتے ہیں الصلاة الحیا میں ال کے ساتھ والے تو واو سے مرسوم ہیں، ال کے ساتھ والے تو ہر جگہ واو سے مرسوم ہیں۔ لیکن صلات اور حیات جب مضاف الی الضمیر ہوں تو الف ظاہر ہوا ہے، وانجلا الف المضاف والحذف فی خلف العراق، جبکہ عراقی بعض مصائف میں الفوں کا حذف مضاف میں بھی دیکھا گیا ہے، الفوں کا حذف مضاف میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اب اس میں آپ غور کریں گے تو جب اس کی اضافت ہوگی، مثلاً حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، الصلاۃ ہے جہاں پہ ال کے بغیر، حافظ صاحب، قاری صاحب جی اب یہ صلاۃ جو ہے مضاف ہے، اس میں واو نہیں لکھا، الف لکھا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ عراقی مصائف جو ہیں ان میں الف کا حذف دیکھا گیا ہے، لیکن خلاف کے ساتھ، یعنی بعض میں ہے بعض میں نہیں۔ آگے فرماتے ہیں یعنی عراقی بعض مصائف میں مضاف ہو الصلاۃ یا مضاف نہ ہو، واو ہی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، الف کا حذف دیکھا گیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ واو ہی کی، جس کا الصلاۃ ہر جگہ واو کے ساتھ ہے، تو صلاۃ جو ہے مضاف ال کے بغیر، وہ بھی بعض عراقی مصائف میں جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے، الف کے بغیر دیکھا گیا ہے۔ صلوات،
صلات تھا نا، صلوات، یہ صیغہ جمع کی رسم کو بتاتے ہیں۔ وفی الف الصلوات خلف بعضهم والواو تثبت فيها مجمعا سیارا۔ صلوات کا کلمہ جو ہے جمع کے صیغے میں، جمع کے الف میں ان میں سے بعض حضرات کا خلاف ہے، خلف بعضهم۔ اور جہاں تک صلوات میں واو کا تعلق ہے تو فرمایا واو تو سب میں ہی مرسوم ہے، والواو تثبت فیہا مجمعا سیارا، یہ ہر حال میں اس میں خوبیوں عادتوں کو اس نے جمع کر دیا ہے۔ مجمع جمع کرنے والا ہے خوبیوں اور عادتوں کو۔ سیارا، سیرہ، سیرت ان کی جمع جس کے معنی خوبیاں، عادات۔ البتہ پیچھے آپ کو یہ بتا چکے ہیں اس کے بعد کلمات جو ہیں ان میں خلاف ہے، اور وہ خلاف جو ہے وہ قرات کے اعتبار سے ہے۔ یہ کل 4 جگہوں میں صلوات کا جمع کا صیغہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ توبہ 12ویں رکوع میں تو سارے کے سارے قراء اس کو صلوات ہی پڑھتے ہیں، اور سورہ توبہ 13واں رکوع، ہود 8واں رکوع اور سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بعض کی قرات جمع سے ہے، صلات ہے، اور بعض ائمہ جو ہے ان کی قرات جو ہے صلوات ہے، بعض کی صلات ہے۔ الف واو کے بعد، الف واو کے بعد بعض مصاحف میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ اب جن میں الف واو کے بعد مرسوم ہے تو جمع کی قرات رسم صریح سے اور مفرد کی قرات جو ہے وہ احتمالی رسم سے، اور جن میں واو مرسوم ہے تو جمع کی رسم صریح سے، جن میں مرسوم نہیں ہے تو مفرد کی رسم صریح سے نکلے گی، اور دوسروں کی قرات جو ہے وہ احتمالی رسم سے نکلے گی۔ جہاں تک واو کا تعلق ہے تو واو جو مفرد پڑھتے ہیں تو وہ واو تو سب میں موجود ہے، سب مصاحف میں، اس کو مفرد بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور واو کو جو ہے جمع کے صیغہ جو ہے اس میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پیچھے ایک قاعدہ یہ شعر نمبر 150 میں بیان ہوا تھا، اس میں وہ کل جمع کثیر الدور، اس قاعدہ سے یہ جو ہے یہ مستثنا ہے، اس قاعدہ سے یہ مستثنا ہے
اس لیے کہ یہ اجماعاً واو کا اس بات اس میں ہے، ہر جگہ واو ثابت ہے۔ اس کے بعد وہ کلمات کے جن کی اصل یا ہے یا جن کی اصل واو ہے، یائی کلمات، واوی کلمات، ان کی رسم کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَالْيَاءُ فِي أَلِفٍ عَنْ يَاءٍ انْقَلَبَتْ مَعَ الضَّمِيرِ وَمِنْ دُونِ الضَّمِيرِ تُرَى۔ اور وہ الف جو یا سے بدلا ہوا لام کلمہ میں، یعنی اس کی جگہ جو ہے الف ہو اور اصل اس کی کیا ہو، یا ہو۔ لام کلمہ میں یا لکھی جاتی ہے، البتہ ضمیر کے ساتھ ہونے کی حالت میں ضمیر کے ساتھ ہو تو پھر بھی، جب ضمیر کے ساتھ نہ ہو تو پھر بھی، جیسے وَالضُّحَىٰ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اب یہ تلوتو سے ہے، تلا یتلو تلون سے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ تلا یتلو تلاوتن نہیں ہے، تلاوتن میں بھی واو ہی ہے، یتلو تلاوتن، اور تلون میں بھی واو ہے، یہ واوی کلمہ ہے۔ تو یائی کلمہ، واوی کلمہ جو الف سے بدل گیا ہے تو وہاں یائی لکھی جاتی ہے، ضمیر کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ یہ سارے کلمے جو ہیں اکثر یائی ہیں اور چند واوی ہیں، تو لکھنے میں کیا آئے گا، جو الف سے بدل گئے ہیں تو لکھنے میں کیا آئے گا، لکھنے میں یا آئے گی۔ اور یہ صحابہ کرام کی انتہائی ذہانت کی دلیل ہے، اور یہ دلیل ہے کہ جس طرح الف کا پڑھنا فتح فصیح لغت ہے، تو اسی طرح امالہ جو ہے اس کا پڑھنا بھی فصیح لغت ہے، اور یہ اسی لیے یا لکھی جاتی ہے کہ امالہ والی قرات اس سے ثابت ہو جائے۔ اگر یہ امالہ والی قرات ثابت نہ ہوتی صحابہ کرام سے، فصیح لغات سے، تو پھر اس کو یا سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ البتہ چند کلمات مستثنا ہیں، ان کو یہاں لکھتے ہیں۔ فرمایا سوا عصانی ومن عصانی، سورہ ابراہیم میں، تولاہ من تولاہ سورہ حج میں، وغلما سورہ حاقہ میں، ومعن اقصا
دو جگہوں میں، اقصى المدینہ سورہ قصص میں، سورہ یاسین میں، اور والاقصى ال والا جو ہے وہ بھی یہ اقصى الذی بنی اسرائیل پہلے رکوع میں، دو جگہوں میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتحنا چوتھے رکوع میں آخر میں آ رہا ہے۔ الفتح مشتہرہ، فرماتے ہیں یہ رسم جو ہے یہ الف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ رسم نقل کے اعتبار سے مشتہرہ مشہور ہو گئی ہے۔ آپ غور کریں گے تو سیما کے ساتھ قید نہیں لگائے ہیں، الفتح سورہ فتح جو ہے، الفتح سورہ فتح کی قید لگائے ہیں، باقی کلمات کے ساتھ قید نہیں ہے۔ وہ تو جن جن صورتوں میں ہیں وہ مراد ہیں، لیکن فتحنا کے چوتھے رکوع کا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کو متعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ بقرہ میں 37ویں رکوع میں، سورہ اعراف کے 5ویں 6 رکوع میں ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے رکوع میں ہے، تو ان چاروں میں یا مرسوم ہے، چاروں میں یا مرسوم ہے۔ ناظم رحمت اللہ علیہ نے تو جو استثناء والی روایت ہے اس کو ترجیح دی ہے، فرمایا مشتہرہ، یعنی الف مرسوم نہیں ہے، یہ مشہور ہے۔ لیکن علامہ دانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن میں سیما کا کلمہ جو ہے اس میں الف ہی ہے، یا نہیں ہے، سارے قرآن جتنے بھی ہیں ان سب میں۔ لیکن ناظم رحمت اللہ علیہ سیم الفتح اس کی قید لا کے اس کے ساتھ مشہور ہونے کی بات کر دی کہ یہ تو مشہور ہے، اس کی ترجیح ہے، لیکن یہ ایک متفق علیہ بات نہیں ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ سیما سارے جو ہیں ان میں سیما جو ہے وہ الف لکھا ہوا ہے، یا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آگے آپ کو ایک کلیہ بتائیں گے کہ
یائی کلمات جو ہیں عمومی طور پر تو بتا دیا کہ الف سے بدل جائے تو یا لکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک کلیہ بتائیں گے کہ الف سے ہی مرسوم ہوں گے اس کلیہ کے تحت۔ وہ کیا ہے؟ شعر نمبر 228، وغیر ما بعد یاء خوف جمعہما لیکن یحییٰ وسقیاہا بہا خبرا۔ سوائے اس کے کہ جو الف یا کے بعد ہو، سوائے اس الف کے کہ جو یا کے بعد آ رہا ہو، غیر ما بعد یاء، دو یاؤں کے جمع ہو جانے کے خوف کی وجہ سے۔ آپ کو بتایا نا کہ جہاں دو یائیں، دو الف، دو واو جمع ہوں گے تو تماثل پھر رسم کی وجہ سے ایک لکھی جاتی ہے، ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، بعض جگہوں میں 3 جمع ہو جاتے ہیں۔ اب 3 الف جمع ہو گئے تو ایک لکھا جائے گا، باقی کو حذف کیا جائے گا۔ 2 واو جمع ہو گئے داوودا، تو ایک کو حذف کیا جائے گا، دوسرے کو لکھا جائے گا۔ تو فرمایا اس خوف سے کہ وہ 2 یائیں جمع ہو جائیں گی تو وہاں پر الف ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پھر مستثنا کر دیا، لیکن یحییٰ وسقیاہا بہا خبرا۔ فرماتے ہیں کہ یحییٰ، اس میں دونوں یائیں لکھی ہوئی ہیں، ہا کے بعد والا یا بھی اور وہ یا جو الف سے بدل گیا ہے وہ بھی یا، دونوں لکھے جائیں گے، جو فعل ہو یا اسم ہو۔ بعض جگہ نام ہے نا یحییٰ، بعض جگہوں میں جو ہے وہ حییہ سے ہے، حییہ یحییٰ فعل ہے، ان میں دونوں یائیں لکھی جائیں گی۔ وَسُقْيَاهَا سورہ شمس میں فرمایا دونوں یا خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ مقنع میں دانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الف جب متکلم کی یا سے قبل ہو، الف متکلم کی یا سے پہلے آ رہا ہو تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ جیسے ہدایا، مثوایا، سقیاہا جو ہے اس میں الف اکثر میں اور بعض میں جو ہے یا ہے، یعنی کیسے یا ہوگی اس کو بھی آپ ساتھ سمجھا کریں نا۔ سقیاہا جن بعض مصائف میں یا ہے تو وہ قاف کے بعد ایک شوشہ یا کا ہے اور دوسرا شوشہ الف کا، الف کا جو ہے وہ یا، 2 شوشے یا کے ہوں گے،
اور جن مصائف میں صرف ایک ہی شوشہ ہے تو اس میں دو یاؤں کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک لکھا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کلتا الجنتین، سورہ کہف 5واں رکوع ہے۔ وَتَتْرَا وَرُسُلُنَا تَتْرَا، سورہ مومنون ہے 3واں رکوع۔ جَمِيعًا فِيهِمَا الف، ان میں سب جگہوں میں الف ہے۔ وَفِي يَقُولُونَ نَخْشَى الْخُلْقُ قَدْ ذُكِرَا، یقولون نخشا سورہ مائدہ ہے 8ویں رکوع میں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں خلف تحقیق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یہ کلتا اور تترا، یہ تو نہ دونوں یائی ہیں اور نہ دونوں واوی ہیں۔ ان کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ یائی الفات جو ہیں ان کے تشابہ کے بنا پر ان کو یہاں بیان کر دیا۔ اور نشرن مکی کی قرات ہے، ابو جعفر کی قرات ہے، ابو عمر بصری کی قرات ہے، یہ یہاں پر یہ تترن یہ تنوین پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ حضرات جو ہیں یہ تنوین پڑھتے ہیں، یہ یائی نہیں ہے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ نہ یائی ہے نہ واوی ہے۔ تو اس کلمے میں قراء کا اختلاف ہے۔ باقی حضرات اس کو فعلا کے الف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ الف پڑھتے ہیں، وہ اس میں وہ نہیں پڑھتے، تنوین نہیں پڑھتے۔ نخشا ان تصیبنا، نخشا اس کو محمد بن عیسیٰ نے نصیر سے بعض مصاحف میں الف کے ساتھ اور بعض مصاحف میں یا کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وبعد ياء خطايا حذفهم ألفا وقبل أكثرهم بالحذف قد كثرا، خطايا کی یا کے بعد ان تمام اہل رسم کا حذف ہے۔ خطايا اور یا سے پہلے خطا کے بعد والا الف، خا کے بعد والا، پہلے کا یہ مطلب ہے۔ اکثر مصائف آل رسم نے یا کو حذف کیا ہے، یعنی خطا کے بعد الف ہے، یا کا شوشہ نہیں ہے، اور جو خطا یا ہے یا کے بعد، تو اس میں سارے آل رسم جو ہیں ان کا حذف ہے۔ قد کثرا، دونوں الفوں کے حذف کے ساتھ یہ کلمہ خطایا
دونوں الفوں کے حذف کے ساتھ تحقیق غالب ہوا ہے. فترا ای غلبہ، یہ کلمہ پہلے بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے. جمع تکسیر کی وجہ سے خطایا، خطایانا، خطایاکم، یہ جتنے صیغے بھی قرآن مجید میں آئے ہیں جمع تکسیر کے بالاتفاق مصاحف پورے قرآن میں ہر جگہ یہ حذف ہے. لیکن قا کے بعد والا، کیونکہ یہاں کا اکثرهم، اکثر سے یہ نکلا کہ قا کے بعد والا بعض مصاحف میں الف موجود ہے، بعض مصاحف میں یعنی حذف ہے، بعض میں یا ہے، بعض میں الف ہے. ان میں آپ غور کریں تو جو بقرہ میں آتا ہے اس میں تو سارے کے سارے قراء اس کو جمع تکسیر سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ آراف و نوح والا جو ہے اس میں قراء کا خلاف ہے، بعض اسے جمع سالم سے پڑھتے ہیں اور بعض اسے جمع تکسیر سے پڑھتے ہیں. یہ 2-3 شعر ہیں، ان کو میں پڑھا دوں، ختم ہو جائے گی بس. بالیا تقات وفي تقاته ألف العراق واختلفوا في حذفها زبرا. حق تقاته اور تقات آل عمران 3 میں، آل عمران 11 تقاته. فرماتے ہیں کہ یہ الف یا سے مرسوم ہے اجماعاً بالیا تقات. یہ آل عمران کا تیسرے رکوع والا بیان کر رہے ہیں، لیکن آگے فرمایا فی تقاتہ، جو آل عمران کا 11ویں رکوع والا ہے حق تقاتہ، تو فرمایا الف العراق، عراقی مصاحف میں الف لکھا ہوا ہے. واختلفوا فی حذفها، اس کے الف کے حذف میں انہوں نے خلاف کیا ہے، بعض میں الف ہے اور بعض میں الف نہیں ہے. فرمایا زبرا، اس حال میں کہ وہ مصائف جو ہیں اختلاف کرنے والے بہت ہیں، جو جمع ہیں زیادہ ہیں. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ کی شرح الوسیلہ میں لکھتے ہیں کہ عراقی شامی مصائف جو ہیں ان میں تو یہ دونوں یا سے ہیں. عراقی بعض میں یا ہے، بعض میں یا نہیں ہے. اب یہاں پہ اس کی رسم کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. بیان تو آپ نے پڑھ لیا کہ بھائی الف یا جو ہے نہیں ہے، الف ہے، مصائف کا اختلاف بتا دیا. اب جہاں پہ یا ہے
تقا یوں لکھا جائے گا کہ قاف کے بعد جو ہے وہ تقاتی ہی، حق تقاتی ہی، تو تقاتی ہی میں قاف کے بعد ایک شوشہ یا کا، دوسرا الف کا یا کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں، اور تیسرا شوشہ تا کا، نقطے تو نہیں ہے نا، آپ آگے اس کے ہاں آئے گا، اور جہاں الف ہے تو قاف کے بعد الف، اور اس کے بعد دو شوشے، ایک یا کا اور دوسرا تا کا۔ یہ جب طلباء سے پوچھتے ہیں نا کہ اچھا لکھ کے بتاؤ کیسے ہے، تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ شاگرد کو کیسے سمجھائیں گے؟ بیان تو آپ کتاب سے کر دیں گے نا، عراقی مصاحف میں اکثر میں یہ ہے، لیکن بھائی اگر الف حذف ہے تو پھر کیسے لکھیں گے، اور الف اگر ہے تو پھر کیسے لکھیں گے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد چند کلمات ہیں، یا ویلتا اسفا حتی علا وإلا انا عسا وبلا یا حسرتا زبرا، ان سارے کے سارے کلمات میں زبرا ای کتبا، زبرا کے معنی کیا ہے؟ کتبا، سب میں یا لکھی ہوئی ہے۔ جاءتهم رسلهم وجاء امرنا وللرجال رسم ابی یا اہا شہرا، فرماتے ہیں کہ جاءتهم میں جاءتهم رسل سورہ ابراہیم ہے اور سورہ مومن ہے، جاء امرنا یہ تقریباً 10 جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، اور للرجال سورہ نساء پہلا رکوع ہے۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسم نے ان کو یا سے مشہور کر دیا ہے، لیکن باقی قرآنوں میں یا نہیں ہے، الف ہی ہے، اور سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے وہ رسم عثمانی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ جاءوا وجاءهم المکی وطاب الى الامام یوزا وکل لیس مغتفرا، فرماتے ہیں جاءوا جاءهم، یہ مکی مصحف میں یا سے مرسوم ہے، ما طابا طا کے بعد یا، یہ سورہ نساء پہلا رکوع، یا سے ہی مصحف امام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یہ مصحف امام میں ان میں یا لکھی ہوئی ہے، اور آگے فرمایا وَكُلٌّ لَيْسَ مُغْتَفَرًا، ان میں سے ہر ایک اس رسم کی پیروی کیا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ یوزا آیا ہے اس کے معنی ہے امام یوزا،
منسوب کرنا، منسوب کیے ہوئے، اور مختفرہ اس کی پیروی کی گئی ہے، اتفاق۔ یعنی جیم کے بعد حمزہ کے درمیان جیا آ، جو جیا اصل ہے وہ یا ہے، اس کی اصل یا ہے نا، تو وہ یا کا شوشہ ہے، الف نہیں ہے مکی مصحف میں، باقی میں شوشہ نہیں ہے، جا آ۔ اسی طرح قا اور یا کے درمیان ایک شوشہ کا ہونا۔ آج کل کے مصاحف میں اس رسم پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ آج کل کے مصاحف میں سب میں الف ہی لکھا جاتا ہے۔ کیف الضحى والقوادحا تلا وضحا سجا زکا واوہا بالیاء قد سطرا۔ کہتے ہیں ضحا جس صورت میں بھی آئے، الضحا ضحاہا جیسے بھی آئے، اس طرح القوا دحاہا تلات ضحا سجا زکا، ان کا واو، یہ واوی کلمات یا کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ان میں آخر میں سب میں یا لکھی جاتی ہے، جبکہ ان کی اصل واو ہے۔ اصولاً جو ہے، جو کلمہ ثلاثی ہو اور وہ ہو ذوات واو ہو، تو اس کو الف سے لکھتے ہیں، اسم میں ہو یا فعل میں ہو تو الف سے لکھتے ہیں، لیکن قاعدہ کلیہ کے برعکس یہ کلمات جو ہیں ان میں یا لکھی گئی ہے، اور ان کلمات میں قراتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، بعض جو ہے وہ اس کو والضحا پڑھتے ہیں، بعض اس میں تقلیل کرتے ہیں والضحے، اور بعض اس میں امالہ پڑھتے ہیں والضحے، اور اس میں سے بعض سب میں اور بعض کلمات میں تقلیل کرتے ہیں، بعض میں فتح پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی رسم جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کل کے سبق میں انشاءاللہ دو لاموں کا قاعدہ آئے گا کہ دو لام اگر اکٹھے آ جائیں تو اس میں ایک لکھا جاتا ہے، دوسرے کو حذف کیا جاتا ہے، واللیل۔ اب یہاں پر ایک تو واو کے بعد ال کا لام ہے اور دوسرا لیل کا لام ہے، تو پہلا لام دوسرے میں مدغم ہوا، واللیل پڑا۔ اب دو لام اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر جگہ یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ بیان بتائیں گے کہ کن کن جگہوں میں ایسا ہے۔ وآخر دعوانا